لہذا فطرانہ آپ دیں گے انشاءاللہ، اور وہ آدمی فطرانہ دے گا جس کے پاس 1,32,000 روپے ہو۔ جس کے پاس 1,32,000 روپے نہ ہو وہ فطرانہ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور وہ پیسے ہیں جو قرض سے اور خرچے سے پاک، تو فطرانہ دیں گے انشاءاللہ۔ جن کے پاس طاقت موجود ہے زیادہ تو وہ کشمش 3.5 کلو، کھجور 3.5 کلو، اس کا حساب دے دے۔ لیکن پیسے پاس نہیں، کسی کے اوپر قرضہ ہے اس کا، تو ٹھیک ہے، وہ بھی فطرانہ دے گا، وہ بھی فطرانہ دے گا۔ کسی قرض لے کے فطرانہ دے دے، جب وہ پیسے نکل آ جائیں تو پھر وہ فطرانہ دے دے۔ مفتی صاحب، رمضان میں ہم 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جواب، یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ سوالات تو بہت زیادہ بنتے ہیں کہ بھئی بھی تو 3 رکعت ہے تو 4 رکعت کیوں نہیں؟ پھر کیا جواب دو گے؟ پھر اگر 4 رکعت ہوتی تو آپ پوچھتے 5 رکعت کیوں نہیں ہے؟ تو آرام سے بیٹھ جاؤ میرے پیارے دوست، میرے پیارے۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ جو شرعی احکام ہے یہ توقیفی ہوتا ہے۔ یہ جواب توقیفی کا مطلب یہ جس طرح ہے اگر مانو۔ دیکھو سارے مجھے بتاؤ، خنزیر حرام ہے یا نہیں ہے؟ بولو کیوں؟ قرآن حدیث میں سود حرام ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ قرآن حدیث میں کیوں نہیں؟ اگر مانو۔ سوالات کا سلسلہ رکتا نہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ تبلیغیوں کے 6 نمبر کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا اگر 7 ہوتے تو آپ کہتے کہ 8 کیوں نہیں؟ تو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ویسے مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھاتا ہوں۔ اگر وہ 5 ہوتے تو آپ کہتے 4 کیوں نہیں ہے؟ تو بس آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہاں مفتی صاحب، ایک آدمی اسلام سے کب نکلتا ہے؟ جو آدمی یہ کہے اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے، he is gone۔ جو کہ قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، he is gone۔ جو آدمی ختم نبوت کو کی نئی تشریح کرے گیا، جو نماز روزہ حج زکات کا انکار کرے وہ گیا، اور آپ سب مانتے ہیں، زیادہ پریشان ہوں۔ مفتی صاحب، بعض لوگ شیطان کا نام لکھ کر اس کو جوتیاں مارتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد ہے۔ میں 14 مرتبہ گیا ہوں حرمین، تو میں ایک مرتبہ حج کے دوران کنکریاں مار رہا تھا۔ کنکری مارنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی کنکری ہوگی، یہ مستحب طریقہ ہے، اس طرح مارو۔ ایک پٹھان بڑے بڑے پتھر مار رہا تھا، درول درول پختنو نہ پختانوں دے خدے پختنو رہے دے تو میں نے کہا مستحب طریقہ یہ ہے، اس طرح مارنا ہے، کہ اس پر دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ تو شیطان تو نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ یہ شیطان کی ایک گوئے کی صورت ہے کہ شیطان کو تاکہ غصہ آ جائے، جس طرح ہم کسی کا پتلا جلاتے ہیں یا اس پر تھوکتے ہیں تو اس آدمی کو غصہ آتا ہے، تو اس لیے یہ ہے، یہ شیطان تو نہیں، یہ تو ایک سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں اور شیطان کو بڑی جلن ہوتی۔ ہاں تو اس نے کہا مولوی صاحب جتنی باتیں کروں گا، میں نے آپ کی بات نہیں، پٹھان جو تھا میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ میں نے کہا چلو ایک بات کرتا ہوں یار، ناراض نہ ہونا، نہ مانو لیکن ایک بات کرتا ہوں۔ کہ بتاؤ؟ میں نے کہا گھر میں ٹی وی ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا اس میں ڈرامے فلمیں چلتے ہیں؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا اس شیطان کو گھر سے ہٹاؤ، یہاں بڑے بڑے پتھر مارتے ہو، گھر میں ڈول ڈمک کے چلتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، جو اصل کام ہے وہ کرتے نہیں، داڑھی رکھ لو۔ شیطان کو تو شیطان کی صورت کو اور نام کو جوتے مت مارو۔ یہ بات جاہل مولوی کہتے ہیں، ویسے یہ ہے کہ آپ کے دانت میں درد ہو تو شیطان کا لفظ لکھ اس کو جوتے مارو، آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات مولوی کہتے ہیں، یہ تعویذ والے مولوی نہیں، یہ تعویذ والے 2 نمبر مولوی اور پیر پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، زعفران مانگتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ہاں مشرک بدعتی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اگر شیطان کو آپ نے جوتے مارنا ہے تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ بولو کیا پڑھیں؟
اس پر عمل کرو. شاباش.